بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیگر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. پاسبلٹیز ہیں کہ بھارت شاید دوبارہ سے کوئی جارحیت کرے یا پھر حملہ آور ہو پاکستان پہ, تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے بھارت اٹیک کرے, تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اوپینین بھی جانیں گے اپنے گیسٹ کی, اور دیگر آگے چل کے بلوچستان کے حوالے سے آپ کو کچھ نئی چیزیں بتائیں گے, کیونکہ جو فطر ہندوستان کے دہشت گرد ہیں جو کہ اہم کمانڈر تھے ان کے, وہ بھی افغانستان میں ابھی ایک مارا گیا ہے, تو اس پر بات کریں, کیونکہ ان کے آپس میں قیادت کی جنگوں کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سے ذکر کیا کہ قیادت کو لے کر ان کے آپس میں کچھ سیٹلمنٹس نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ آپس میں ہی لڑ کر خود کو ختم کر رہے ہیں, کیونکہ سیکورٹی فورسز اتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردست کارروائیاں کر رہی ہیں کہ ان کو ابھی وہ جو دہشت گردی کرنے کا موقع تھا وہ ابھی نہیں مل رہا بلوچستان میں. تو آپس میں ہی کبھی ان کی فنڈنگ کا ایشو آ جاتا ہے, کبھی یہ منشیات کو لے کر ان کے آپس میں جھڑپیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, تو آپس میں یہ بھی لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں, کیونکہ یو ایس کانگریس, یہ بھی بالکل ایک اہم خبر ہے کہ یو ایس کے جو کانگریس ہے انہوں نے بھی تصدیق کر لیا ہے کہ جو حالیہ دنوں میں جنگ ہوا تھا مئی میں, تو پاکستان فتح یاب رہا بھارت کے خلاف. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے, کتنا اہم سٹیٹمنٹ ہے یو ایس کانگریس کی طرف سے, اور دیگر چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ, سے بات کرتے ہیں. تانیہ خوش آمدید. تھینک یو بگٹی صاحب. تانیہ, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ فطر ہندوستان کے ایک اہم کمانڈر تھے, جعفر ان کا نام تھا, عرف ملا کہتے تھے ان کو, تو وہ بالکل بہت سارے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث تھے, اور افغانستان میں آپس کے ہی جنگوں میں کوئی جنگ ہوئی ان کی کسی بات پر تو وہ جہنم واصل ہوئے. میں چاہتا ہوں اس پر بھی بات کریں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ بھی سیکورٹی فورسز کتنے کامیاب رہے ہیں بلوچستان میں, جو یہ ابھی ان کو بلوچستان میں انٹر نہیں ہونے دے رہے, افغانستان کی سرزمین میں جو جہاں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پر ہی آپس میں لڑ کر یہ ختم ہو رہے ہیں. بگٹی صاحب, آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کو افغانستان میں یہ آپس کی لڑائی میں مارے گئے ہیں بی ایل اے فتنہ ال ہندوستان, اور یہ بھی ایک ون آف دی نوٹوریس کمانڈر تھا فتنہ ال ہندوستان کا. اور یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑے آپ کہیں کہ وارداتوں میں ملوث رہا ہے, اور اس نے بھی بڑی پلاننگس کی تھی بلوچستان میں ڈفرینٹ انسیڈنٹس, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کی. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بی ایل اے والے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے, فنڈنگ کا ایک ایشو آ رہا ہے, پیسوں کے اوپر مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور جب بھی کسی ایک کو مقبولیت ملتی ہے, بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نذر یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو پہلے بھی میں نے ایگزامپلس دی تھی, جو مارا گیا تھا بی ایل اے کا دہشت گرد رحمان گل, اور اس کے بعد ابھی یہ جو ہے جعفر عرف ملا. اچھا, تو یہ ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی آفیشلس کی بھی کامیابی ہے کہ ابھی یہ انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں ان کو بلوچستان میں. آپ سوچئے اگر ہماری سیکیورٹی آفیشلس کام نہ کرتی یا پھر ان کی طرف سے کوئی بھی نیگلیجنس ہوتی, تو یہ تو روز آ کے بلوچستان میں ڈفرینٹ وارداتوں میں لوگوں کو شہید کرتے. تو یہ اگین میں کہوں گی کہ بلوچستان کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے. بالکل دانیہ, اگر ایک اور چیز ہے, میں پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں, کیونکہ میرا اپنا تعلق بلوچستان سے, جہاں تک میں ان دہشت گرد تنظیموں کو جانتا ہوں, جہاں تک میں نے انالائز کیا, وہ یہی کیا ہے کہ یہ عوام اور ریاست کے درمیان میں نا نفرت پھیلانا ان کا مین مقصد ہے. کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے بلوچستان میں, ترقیاتی کام یہ ہونے نہیں دیتے, دیگر اگر کوئی دہشت گرد مارا جائے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریاست پر ڈال کر, سیکورٹی فورسز پر ڈال کر محروم ان کو شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ریاست نے ظلم کر دیا, ایک عام بلوچ کو مار دیا. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی بات کریں, کیونکہ یہ کامیاب تو نہیں رہے, کہیں کسی نہ کسی حد تک انہوں نے کوشش پوری کی اپنی نوجوانوں کو بھٹکانے کی, بہکانے کی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ کا اپنا تعلق بھی بلوچستان سے ہے؟ دیکھیں, یہ شروع سے محرومیوں کا رونا روتے رہے ہیں. ہم بھی ایک حد تک ان کو معصوم ہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, سینیریو ڈفرینٹ ہے, ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. یقین کرے ایک حد تک ہم سمجھتے تھے ان کو کہ شاید ظلم ہو رہا ہے, بلوچوں کا مسنگ پرسنس کا جو پروپیگنڈا تھا, ہم اس کو بھی کئی حد تک ہم سمجھتے تھے کہ یہ سچ ہے اور اس میں کچھ حقائق ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مسنگ پرسنس کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ملیٹنٹس ہیں, 4000 ملیٹنٹس جو بی ایل اے میں بھرتی ہوئے ہیں, بی ایل ایف میں بھرتی ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو محرومیوں کا رونا روتے ہیں,
تو مجھے یہ بتائیں ان میں سے محروم کون ہے؟ یعنی کیا ڈاکٹر اعلیٰ نظر محروم تھا؟ ایک سرکاری وہ ڈاکٹر تھا، اچھا وہ پیسے کما رہا تھا۔ شاری بلوچ محروم تھی، SST کی ٹیچر تھی، 1.5 لاکھ سیلری تھی۔ ماحل بلوچ کیا محروم تھی، جو اس نے خود کو بم سے اڑا دیا اور معصوم لوگوں کو شہید کیا، وہ تربت یونیورسٹی میں لاء کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اور محرومیت تو دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ صرف پروپیگنڈا ہے ریاست پاکستان کے خلاف، یہ سب جھوٹ ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور جو محروم ہوتے ہیں نا وہ تخریب کاریاں نہیں کرتے، وہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اس دن ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جن کا ایک پاؤں نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور وہ اپنے رزق حلال کما رہے تھے۔ تو اس کو جب میں نے دیکھا کہ ایک آپ کہیں کہ ایک معذور بندہ حلال کما رہا ہے اور ایک معذور بندہ اپنے روٹی روزی کما رہا ہے، تو کیا یہ نہیں کما سکتے؟ کیا یہ حلال روزی نہیں کما سکتے؟ تو یہ جو محرومیوں کا سو کال رونا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے ریاست پاکستان کے خلاف۔ محروم ہوتے تو یہ کام نہ کر رہے ہوتے۔ اور جو یہ محرومیوں کا رونا روتے ہیں بگٹی صاحب، ان میں سے آپ دیکھیں موسٹلی آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ویل آف فیملی سے ہیں۔ اب سفیان کرد جس نے BLA جوائن کی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لاہور میں، ٹھیک ہے، بڑی ہی ویل آف فیملی سے تھا۔ تو سفیان کرد کو کیا پڑی تھی کہ اس نے جا کے BLA جوائن کر کے تخریب کاریاں شروع کی؟ تو یہ اگر ڈاکٹر اعلیٰ نظر کی بات کریں، بشیر زیب کی، ان کے اپنے بچے عثمان قاضی کہاں سے محروم تھا؟ وہ بیوٹم سے پڑھاتا تھا، ٹھیک ہے، بیوی بھی سرکاری ملازمہ، ماں بھی سرکاری ملازمہ، سرکاری گھر بھی ملا ہوا۔ تو محرومیاں کدھر ہیں؟ یہ جو محرومیاں کرونا روتے ہیں، ڈرامہ ہے سب کچھ، ہمیں بھی پتہ ہے اور ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ بالکل تانیہ، بالکل بلوچستان کے حوالے سے ہم نے بات کی، کیونکہ دہشت گردی کو ہوا دینے میں بھارت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ سے۔ جب بھی ہم بلوچستان کی بات کریں، KPK کی بات کریں، اور جس طریقے سے مئی میں اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، ابھی تو US کانگریس نے بھی یہ تصدیق کر لی ہے کہ پاکستان فتیاب رہا ہے اس جنگ میں، حالانکہ بھارت کافی عرصے تک اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈینائی کرنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن دنیا جانتی ہے۔ ابھی دوبارہ سے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے بھارت اپنے جو ریسنٹ ناکامی اس کو چھپانے کے لیے دوبارہ سے ایک حملہ کرے یا پھر کوشش کرے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری افواج بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں کتنی حد تک تیار ہے، اور ہر طریقے سے جو بھی جارحیت ہو بھارت کی طرف سے اس کا زوردار مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے بگٹی صاحب، اگر بھارت پھر فالس فلیگ کی طرف آتا ہے یا پھر کوئی ایسی کوئی ڈرامہ کرتا ہے، تو ہماری تو ملٹری بالکل ایکٹیو ہے اور ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اور اتنا میں بتا دوں کہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا کا جو سائبر وارفیئر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ جو چائنا کا سائبر وارفیئر ہے اس کو کوئی بھی دنیا میں بیٹ نہیں کر سکتا۔ اور اتنا میں ان کو بتا دوں کہ ابھی وہ جنگ نہیں ہے، آپ کہیں کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ افواج کی جنگ تو نہیں ہے، ابھی تو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، ابھی تو ڈفرینٹ اس کی جنگ ہے، آپ کہیں کہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ تو اتنا میں بتا دوں کہ دس ٹائم انڈیا کو زیادہ مار اس لیے بھی پڑنی ہے کیونکہ دیکھیے انڈیا اگر کشمیر کا بھی جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا بھی اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارا وہ ساتھ دے اس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کشمیری ان کو وہ کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے جتنا ظلم انہوں نے کشمیر میں کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر چائنا ہمارے ساتھ فار شور کھڑا ہے، اور یہ انڈیا کو پتہ ہے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا اور پاکستان مل کے ابھی ان کو ماریں گے۔ تو اس بار اگر یہ فالس فلیگ کریں گے تو اس بار زیادہ مار پڑنی ہے انڈیا کو، اتنا میں بتا دوں۔ بالکل تانیہ، آخر میں کیونکہ ہم بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، بلوچستان کی قوم، حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے ہر ریاست میں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی کشمیر کا حوالہ بھی دیا، تو جنگ کے دوران ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے مئی میں اندر جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب بھارت نے اٹیک کیا تھا، جو اس کا سو کالڈ آپریشن سندور تھا اس نے لانچ کیا، اس کے بعد سے پوری قوم ایک دم سے نا آپ کہہ لیں گے اکٹھی ہو گئی اور متحد ہو گئی۔ تو یہ بہت اچھا ایگزامپل تھا۔ ابھی بھی اگر حالات جیسے مطلب اگر خراب ہیں، آپس میں جو بھی ناراضگی ہیں، تو اگر بھارت دوبارہ سے حملہ آور ہوگا تو متحد ہو جائے گی قوم۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟
قوم پہلے بھی متحد ہوں تھی، ابھی بھی متحد ہیں، چاہے اپنے ملک میں لوگوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ملک کی سوورینٹی پہ کوئی بھی صحیح بات ہے، کمپرومائز کرے گا. بالخصوص بلوچستان کی قوم. بلوچستان پچھلی بار بھی انڈیا کے جنگ کے جب ہماری لڑائی تھی تو بلوچستان ہمارے ساتھ تھا اور ہے اور کھڑا ہے. بلوچستان کی عوام بالکل کھڑی ہے ہمارے ساتھ، اور یہی وجہ تھا کہ وہ ہمارے فوجیوں میں ایک ول پاور آ گئی تھی. عوام کی محبت دیکھیے سوشل میڈیا پہ جس طرح ہم ان کو انکریج کر رہے تھے، اور بالخصوص بلوچستان کو لے گئے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اگر یہ فالس فلیگ اگر انڈیا کا دل کر رہا ہے لڑنے کو تو وی ویلکم دیم، اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس وہ الحمدللہ ٹیکنالوجیز ہیں لڑنے کے لیے، وہ میزائلز ہیں، وہ ویپنز ہیں، وہ سب کچھ ہے جو میں پوڈ کاسٹ پہ تو نہیں بتا سکتی. لیکن انڈیا کو میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اب تک ریویل نہیں کی. تو اگر آپ سرپرائزز بہت ہیں، اگر آپ کو لڑنا ہے موسٹ ویلکم. تانیہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر، بہت شکریہ. ناظرین آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کے موجودہ جو صورتحال ہے اس پر بھی کافی بریف ڈسکشن کی. آگے چل کے بھارت کے حوالے سے بھی ہم ڈسکشن، کیونکہ حالات فی الحال تو بہتر ہیں، لیکن ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں، بھارت کوئی بھی قسم کی جارحیت کرتا ہے تو اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو جوابی کارروائی برداشت کرنی ہوگی. تو امید تو یہی ہے کہ بھارت باز رہے اور حالات جو ابھی اس وقت سٹیبل ہیں تو اسی طریقے سے رہے. ریجن کے لیے، خطے کے لیے یہی بہتر ہے. تو ہماری بھی دعائیں یہی ہیں، لیکن اسٹل ہماری گیسٹ نے بھی یہی کہا کہ اگر بھارت کو زیادہ شوق ہے تو دوبارہ سے آزما لے. پہلے بھی اس نے آزمایا تھا اور جو اس کا حشر ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے. آج تک جو بھی آپ کہہ لیں، یو ایس اے نے کتنی بار اس کو بتا دیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ آپ کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. تو بالکل وہ دوبارہ اگر آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آزما لے. امید یہی ہے کہ حالات بہتر ہوں اور کوئی جنگ نہ ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.